بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دور حاضر میں جہاں ہر طرف مادیت کا غلبہ ہے اور ٹیکنالوجی نے ہمارے طرز زندگی کو یکسر بدل دیا ہے، وہیں خاندانی نظام بھی شدید متاثر ہوا ہے۔ آج کل بچے والدین سے زیادہ اسکرینوں کے قریب ہیں، جس کی وجہ سے نسل نو کے دلوں میں والدین کا ادب اور احترام باقی نہیں رہا، جو ہماری روایات کا حصہ تھا۔ ہر ماں باپ کے دل میں یہ سوال ایک کسک بن کر ابھرتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کو پالا پوسا، ان کی ہر خواہش پوری کی، اپنی راتوں کی نیندیں قربان کی، باپ نے دن رات خون پسینہ ایک کر کے رزق حلال کمایا، ماں نے اپنی بے شمار خواہشات کو پسے پشت ڈال کر بچوں کی ضرورتوں کو ترجیح دی، لیکن پھر بھی وہ ہماری بات کیوں نہیں سنتے؟ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں نہیں بنتے؟ یہ محض ایک سوال نہیں بلکہ وہ کرب ہے جو والدین کے دلوں کو چھلنی کر دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر مسئلے کا حل قرآن کریم اور سنت نبوی میں عطا فرمایا ہے۔ اولاد کی نافرمانی اور بے راہ روی کا علاج بھی کلام الہی اور تعلیمات نبوی میں موجود ہے۔ اسلام میں اولاد اور والدین کے مقام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ و عظیم نعمت ہے، جس کی تمنا ہر انسان کرتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہیں، تاہم اولاد کا درجہ محض دنیاوی زینت تک محدود نہیں، بلکہ نیک اولاد انسان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سوائے تین چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور وہ نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ دوسری جانب اسلام نے والدین کے مقام کو اس قدر بلند رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج کے دور میں بچوں کی نافرمانی کی چند بنیادی وجوہات ہیں جن کا ادراک انتہائی ضروری ہے تاکہ اصلاح کا پہلو نکالا جا سکے۔ سب سے بڑی وجہ دینی تربیت کا فقدان ہے۔ ہم نے بچوں کو دنیاوی تعلیم جیسے انگریزی، سائنس اور ریاضی تو دی، لیکن انہیں قرآنی اخلاق اور سیرت نبوی سے روشناس نہ کرایا۔ ہم انہیں ایک کامیاب انسان تو بنانا چاہتے ہیں، لیکن ایک نیک انسان بنانے کی فکر کم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ بیجا لاڈ پیار بھی ایک بڑا سبب ہے۔ والدین بسا اوقات محبت کے غلط اظہار میں بچوں کی ہر جائز و ناجائز ضد پوری کرتے ہیں، جس سے بچے خود سر اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ معاشرے اور میڈیا کے اثرات نے بھی تباہی مچائی ہے۔ سوشل میڈیا، ڈراموں اور فلموں نے بچوں کے ذہنوں میں یہ بٹھایا ہے کہ والدین کی اطاعت پرانے زمانے کی بات ہے اور مادر پدر آزادی ہی اصل زندگی ہے۔ مزید برآں روحانیت سے دوری بھی ایک المیہ ہے۔ جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، نماز کا اہتمام نہیں ہوتا اور اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، وہاں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ہم بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے محنت تو کرتے ہیں، لیکن ان کی ہدایت کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگنا اور اپنی دعاؤں کا تسلسل برقرار رکھنا بھول جاتے ہیں۔ فرما برداری کا اصل مفہوم یہ ہے کہ بچے والدین کے جائز احکامات کو خوش دلی اور احترام کے ساتھ مانیں۔ اس کے چند بنیادی تقاضے ہیں جن پر عمل پیرا ہونا اولاد کے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلا تقاضا ادب و احترام سے گفتگو کرنا ہے۔ اولاد پر لازم ہے کہ والدین سے نرم لہجے میں بات کرے۔ قرآن میں واضح حکم ہے: فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ،
انہیں اف تک نہ کہو۔ اس کے علاوہ خدمت گزاری، خاص طور پر بڑھاپے میں والدین کی خدمت کرنا بہترین عبادت ہے۔ نیک اولاد ہمیشہ اپنے والدین کے لیے قرآن کی یہ دعا مانگتے ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ والدین کے تجربات کی روشنی میں ان کے فیصلوں کا احترام کرنا اور ان کے مشوروں کی قدر کرنا بھی فرما بردار اولاد کی نشانی ہے۔ اگر ہم تربیت اولاد کے حوالے سے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کریں تو ہمیں بہترین رہنمائی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا رحمت تھے۔ بچوں کے ساتھ آپ کی شفقت کا انداز بے مثال تھا۔ آپ حضرت حسن اور حضرت حسین سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ سجدے میں تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مبارک پشت پر سوار ہو گئے۔ آپ نے سجدہ طویل کر دیا تاکہ بچے کو تکلیف نہ ہو۔ سوچیں، نماز جیسی اہم عبادت میں بھی آپ نے بچے کی خوشی کا خیال رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ کھیلتے، ان سے پیار فرماتے، مذاق کرتے اور ان کی نفسیات کو سمجھتے تھے۔ حضرت انس کے چھوٹے بھائی کا پرندہ مر گیا تو وہ اداس ہو گئے۔ آپ ان کے پاس گئے اور نہایت شفقت سے پوچھا، اے ابو عمیر، نغیر چڑیا کا کیا ہوا؟ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے غموں کو سمجھنا اور انہیں تسلی دینا سنت ہے۔ آپ اپنی بیٹی حضرت فاطمہ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ جب وہ آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، ان کا ماتھا چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ آپ نے بچوں کو نماز سکھانے کا حکم دیا تاکہ بچپن ہی سے ان کی روحانی تربیت ہو سکے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، بات نہیں مانتی یا بری صحبت کا شکار ہے تو اس کا روحانی حل کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ مایوسی کفر ہے اور اللہ کا کلام ہر درد کی دوا ہے۔ روحانی علاج کے ساتھ ساتھ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا محاسبہ بھی کریں اور بچوں کے سامنے ایک بہترین عملی نمونہ پیش کریں، کیونکہ بچے نصیحت سے زیادہ والدین کے عمل سے سیکھتے ہیں۔ اگر والدین خود دیندار ہوں گے تو بچوں پر اس کا اثر گہرا پڑے گا۔ اس عملی کوشش کے ساتھ ساتھ ایک خاص پرانی وظیفہ ہے جو اولاد کے دلوں میں نرمی اور والدین کی محبت پیدا کرنے کے لیے انتہائی مجرب ہے۔ یہ عمل قرآن کریم کی آیات، اسماء حسنہ اور درود پاک پر مشتمل ہے۔ اس عمل کے لیے بہترین وقت فجر کی نماز کے بعد کا ہے، یعنی سورج نکلنے سے پہلے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو دن میں کسی بھی نماز کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ عمل کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ پانی کا ایک گلاس بھر کر پاس رکھ لیں۔ جو بچہ یا بچی نافرمان ہو اس کی پیشانی پر دایاں ہاتھ رکھیں۔ اگر بچہ پاس نہ ہو تو پانی پر دم کر کے بعد میں پلایا جا سکتا ہے۔ دل میں یہ پختہ نیت کریں کہ اے اللہ، میں یہ عمل تیری رضا اور اپنی اولاد کی اصلاح کے لیے کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی یہ 3 مبارک نام، یا لطیف، یا خبیر، یا ودود، تینوں کو ملا کر ایک شمار کریں، 100 مرتبہ پڑھیں۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ لطیف ہے جو باریک باتوں کو جانتا ہے، خبیر ہے جو ہر حال سے واقف ہے، اور ودود ہے جو دلوں میں محبت ڈالنے والا ہے۔ اس کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی پڑھیں، پھر قرآن مجید کی یہ جامع دعا 41 بار پڑھیں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، جس کا مفہوم ہے کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اب پانی پر دم کر دیں اور یہ پانی اپنی اولاد کو پلا دیں۔ یاد رکھیں کہ وظائف اسی وقت اثر کرتے ہیں جب انسان خود بھی اللہ کا فرما بردار ہو۔ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں،
رزق حلال کمائیں، بچوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں، گھر کا ماحول پرسکون رکھیں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ پروردگار عالم، اے قلبوں کو پھیرنے والے رب، ہم تیرے حضور جھکے ہوئے ہیں اور تجھی سے آس لگائے بیٹھے ہیں۔ ہماری اولاد کو اپنی پناہ میں لے لے، ان کے دلوں کو ہدایت کے نور سے روشن فرما اور انہیں نیکی کی راہ پر چلا، انہیں شیطانی وسوسوں اور زمانے کی برائیوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ، بچوں کے دلوں میں والدین کی سچی محبت، بے پناہ عقیدت اور ادب پیدا فرما، انہیں وہ نیک اولاد بنا جو تیرے دین کی خادم اور والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ جن والدین کی آنکھوں میں اولاد کی براہ روی کے باعث آنسو ہیں، جو اندر ہی اندر گھٹ رہے ہیں، انہیں صبر جمیل عطا فرما اور ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخش کر ان کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ ہمارے گھروں سے ناچاقیاں، دوریاں اور پریشانیاں دور فرما، انہیں محبت، ادب، احترام اور دینی روایات کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، جو ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے حق میں دعائے مغفرت کرتی رہے اور روز محشر ہمارے لیے باعث نجات بنے۔ آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔